وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 32 نمبر آیت مبارکہ سے آج الحمدللہ ہم نے آغاز کرنا ہے، اور یہاں 8ویں پارے کا 11واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورت چونکہ اعراف اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اعراف اور مقام اعراف ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی۔ جنت اور دوزخ کا درمیانہ مقام اعراف، اور اس پر رہنے والے لوگ اصحاب اعراف کہلاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا کچھ سیاق و سباق یہ ہے کہ اہل مکہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ تو حلت اور حرمت کی اتھارٹی اللہ فرما رہا ہے صرف میرے پاس ہے۔ ان کو اس آیت مبارکہ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم حرم کا طواف کرتے ہو برہنہ ہو کر، سیٹیاں بجاتے ہو، تالیاں بجاتے ہو، اور تمہارا حرم کے ساتھ یہ تعلق اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ اور ان کے نزدیک دو باتیں اور حلت اور حرمت کا معنی رکھتی تھیں۔ اہل مکہ کا خود ساختہ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حرم کے طواف کے دوران وہ حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو بھی اپنے اوپر وہ حرام قرار دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گھی اور گوشت کا استعمال بھی اہل مکہ حرم کے طواف کے دوران اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے کہ میرے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو، میرے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو۔ تمہارا اپنا یہ جو سلسلہ ہے حلت اور حرمت کا، یہ کچھ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ میں نے تمہیں یہ حکم دیے ہیں، تم یہ کرتے نہیں ہو، جو نہیں دیے ہیں وہ تم کرتے ہو۔ بڑا ایزی آسان ترجمہ ہے۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ، یہ انٹروگیٹو سینس ہے، سوالیہ انداز ہے۔ من، کس نے، حرم، حرام قرار دیا ہے، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ کی خوبصورتی کو، اللہ کی خوبصورت بنائی ہوئی چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، وہ چیزیں جن کو اللہ نے خالصتاً انسانیت کی نشو و نما کے لیے پیدا کیا ہے۔ التی، وہ چیزیں، اخرج، جن کو نکالا ہے اس نے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے۔ کس نے حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوبصورت چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے خالصتاً نکالی ہیں؟ والطیبات من الرزق، واو کا معنی اور، الطیبات من الرزق، لذیذ پاکیزہ کھانے کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ میں نے مفسرین کے دو جملے آپ کے گوش گزار کیے ہیں کہ گھی اور گوشت اور یہ چیزیں اللہ نے حلال قرار دی تھی، لیکن ان کو یہ حرام سمجھتے تھے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ فرما دیں کہ کل، آپ محبوب فرما دیں، ہیا، یہ ساری چیزیں، للذین، ان لوگوں کے لیے ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، اور خالصۃ یوم القیامہ، اور خالصتاً انہی کے لیے ہیں یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ فرما دیں کہ دنیا میں حلت اور حرمت کا معاملہ یہ ہے کہ حلال میری چیزیں کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے، لیکن یہی حلال چیزیں صرف قیامت والے دن میرے نیک بندوں کے لیے ہوں گی، ان میں سے کافروں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ محبوب یہ فرق تو ہے، لیکن یہ فرق کبھی بھی نہیں ہے کہ تم حلال کو حرام قرار دو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، نشانیوں کو، احکامات کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو حقیقت حال کو جانتے ہیں، جو حقیقت کو جانتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت میں وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو تم حرام سمجھتے نہیں ہو۔
وہ چیزیں کیا ہیں جن کا عربوں میں بڑا رواج تھا. کل محبوب آپ فرما دیجئے انما بے شک حرم حرام قرار دیا ہے ربی میرے رب نے. محبوب کی زبان سے اللہ یہ محبت بھرا جملہ سنوا رہا ہے. محبوب آپ فرما دیجئے بے شک حرام قرار دیا ہے ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائیوں کو. میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے. بے حیائیاں دو قسم کی ہیں, ما ظہر منہا وما بطن. وما ظہر منہا جو ظاہر ہیں بے حیائیوں میں سے, وما بطن اور جو پوشیدہ ہیں. پوشیدہ اور جو ظاہر ہیں بے حیائی کے کام اللہ فرما رہے میں نے تو ان کو منع کیا ہے, ان سے تم رکتے نہیں ہو. مثلا عربوں میں زنا عام تھا, بچیوں کو زندہ دفن کرنا کچھ قبیلوں کے اندر بڑا خاص تھا. اسی طرح وقار اور عزت کی جتنی باتیں تھیں وہ ان کے لیے حرام تھی, اس کو نہیں کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے میں نے تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. والاسم اور ہر قسم کے گناہ کو میں نے حرام قرار دیا ہے. میں نے جھوٹ حرام قرار دیا ہے, تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے بے حیائی سے منع کیا ہے, تم بے حیائی کرتے ہو. میں نے جوئے سے منع کیا ہے, تم اپنی بیویاں جوئے میں ہار جاتے ہو. یہ وہ اسم اور گناہ ہیں اللہ فرما رہے جن سے میں نے منع کیا ہے, تم رکتے نہیں ہو. والبغی اور سرکشی کو, سرکشی کو میں نے منع کیا ہے. بغیر الحق جو بغیر حق کے ہو, جو بغیر حق کے. سرکشی کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا انسان کو قتل نہ کرو. تمہاری ایک اگر اونٹنی دوسری کی فصل میں چلی جائے تو تم بندے کے قاتل بن جاتے ہو. حالانکہ اس کے قتل کا جواز اگر تھا تو وہ تو اس لیے تھا کہ شادی شدہ بندہ زنا کرتا تو اس کی سزا پھر رجم تھی, یا کوئی مرتد ہو جاتا ہے اسلام میں تو اس کی سزا پھر موت ہے, اور جان کے بدلے جان ہے. یہ تین صورتیں جو ہیں یہ قتل کے جواز کی صورتیں. اللہ فرما رہے والبغی تم سرکشی کرتے ہو ہر قسم کی بغیر الحق بغیر حق کے. میں نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے, تم رکتے نہیں ہو. ذرا چیزیں گنتے جائیں. ربی الفواحش فواحش کو, ما ظہر منہا وما بطن, والاسم اور گناہ کو دو باتیں, والبغی اور سرکشی کو تین باتیں. میں نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, واو کا معنی اور, ان کا معنی کہ, تشرکو تم شریک ٹھہراؤ, باللہ اللہ کے ساتھ, ما لم ينزل به سلطانا جس کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ میرا کوئی شریک بھی ہو سکتا ہے. ما لم ينزل به سلطانا جس کے لیے لم ينزل نازل نہیں کی ہے میں نے, بہی اس اللہ کے شریک پر کوئی سلطانا کوئی سند کوئی دلیل کوئی سرٹیفکیٹ میں نے تو نہیں دیا کہ میرے ساتھ کسی کو تم شریک ٹھہراؤ, تم پھر بھی شریک ٹھہراتے ہو. یہ کتنی باتیں ہو گئی. اس کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن امت مسلمہ بھی آج اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. میں نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ان تقولوا, ان کا معنی کہ تقولوا تم کہو, علی اللہ اللہ کے بارے میں ایسی بات, ما لا تعلمون جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اب انسان اپنے جب نظریات کا پرچار کرتا ہے تو وہ نظریات بھی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. آپ معاشی جتنے انقلابات آئے ہیں اور صنعتی جتنے انقلابات آئے ہیں ان کے پیچھے کوئی تھیوری اللہ کی دی ہوئی تو نہیں تھی, الہامی اور ڈیوائن کوئی آرڈر تو نہیں تھا. سیاسی جتنے انقلابات دنیا میں آئے ہیں, مثلا دنیا میں مختلف ممالک میں اپنے اپنے نظام ہیں, کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, کہیں بادشاہت ہے, کہیں ہر جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام تو نہیں. نظام اللہ کا دیا ہوا صرف ایک ہے جس میں اس کے انسانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہو جائے. بڑا آسان سا دین کو سمجھنے کا نسخہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام ہر وہ نظام ہے کہ جس میں انسانیت کے حقوق کی وائلیشن نہ ہو. سود میں کیا ہوتا ہے, ایک غریب کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں, اس کے پاس اپنا چولہا جلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور سود پہ لے کر وہ اپنے معاملات چلاتا ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے, آخر ایک وقت آتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے. اسی طرح سیاسی معاملات دیکھ لیں, ہر وہ نظام اسلام کا سیاسی نظام ہے. آپ کہیں بہت دور کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی بھی اسلام کا سیاسی نظام ہے, لیکن تب جب انسان کے حقوق محفوظ. لیکن اگر نااہل لوگ اوپر ہوں, ووٹ کا کوئی معیار نہ ہو اور انسانی حقوق کا خیال بھی حکمران نہ رکھتے ہوں, پھر کوئی نظام بھی اسلامی نظام نہیں ہے. اس لیے اسلام کا بڑا ملٹیپل سسٹم ہے. سیدنا صدیق اکبر کی جو خلافت ہے اس کا طریقہ کار اور ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت اور ہے,
حضرت عثمان غنی کا اور طریقہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو اور طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو اسلام کے ملٹیپل آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل سسٹم ہے، لیکن شرط اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ انسان کے حقوق وائلیٹ نہ ہو، اس کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اور معاشرتی نظام بھی اس لیے اللہ نے دیے ہیں بھئی کوئی آپ کے دروازے کے کیواڑ سے اندر جھانکے نہ، اگر جھانکے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں. کیوں کہ یہ پرائیویسی ہے، اس کا رائٹ آف پرائیویسی ہے جس کے اندر آپ مخل ہوئے. تو انسانی حقوق کے گرد ہی اسلام کے سارے نظام گھومتے ہیں، خواہ وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہو، خواہ وہ معاشی نظام ہو، خواہ وہ سیاسی نظام ہو. تو یہ جملہ اپنے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس بات سے منع کیا ہے ان تقولوا کہ تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ایسی بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. جیسے آپ نے سنا ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا کہ علماء کو چاہیے کہ سود کے جواز کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تلاش کریں تاکہ سود ہمارے معاشرے میں جو اکنومیکلی ایک بنیادی اینٹ بن چکا ہے 95% اس کے اوپر ہی ہماری اکانومی بیس کر رہی ہے، چاہے جائے کہ ان چیزوں کو ریموو کیا جائے، بلکہ اب یہ کہا جائے کہ نظریہ ضرورت کے تحت حرام کو حلال کر دیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی میں نے منع کیا ہے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو ان دو آیات مبارکہ جو 32 اور 33 نمبر آیتیں سورہ اعراف کی، اس کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ حرام صرف وہ ہے انسانوں کے لیے جو ان کے رب نے حرام کیا ہے، حلال صرف وہ ہے ان کے لیے جو ان کے رب نے حلال. اب آپ یہ ایک اور پوائنٹ اپنے پلے باندھ لیں کہ جب ہم مکی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں عقیدہ توحید کی بات ہوتی ہے، عقیدہ رسالت کی بات ہوتی ہے، عقیدہ آخرت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح میں حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ ریئلائزیشن اللہ مکی صورتوں میں لوگوں کو فرما رہا ہے. اور مکی صورتوں کا پھر ایک اور بہت بڑا موضوع ہے عقیدہ آخرت. مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ اگلی آیت اسی کے اوپر ہے کہ مرنے کے بعد تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. بھول چکے ہو اللہ کو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اب ترجمہ آپ نے فرمانا ہے. ایک ہی آیت ہے جو آخرت کے اوپر ہے، آگے پھر اور باتیں شروع ہوں گی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، یہ پراپوزیشن ہے. لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امتن ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، خواہ وہ انسانوں کا ہو خواہ وہ حیوانوں کا ہو، ہر گروہ کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے اجل، ایک پریسکرائب ٹائم ہے جو اس نے زندگی میں گزارنا ہے، مقررہ وقت ہے. اجل کا معنی ہے مقررہ وقت. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کو اجل آ گئی، یعنی وقت آ گیا. تو ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فا کا معنی پس، اذا جب جاء آ گئی یا آ جائے، اجلہم ان کا مقررہ وقت، تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. لا یستاخرون وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ساعتن ایک لمحہ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کہ زندگی چل رہی تھی، مقررہ وقت آ چکا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا موقع مل جائے میں 2 قدم واپس آ جاتا ہوں. لا یستاخرون ساعہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ساعہ ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ولا یستقدمون اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لائن لگی ہو سٹاپو کی طرح اور انسان پھلانگ کر آگے چلا جائے اور پھر اجل پیچھے رہ جائے، نہیں. ولا یستقدمون وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس آیت کے 2 بڑے ایمان افروز پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اہل مکہ کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہو، بغاوت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو اللہ کو زیبا نہیں ہے، تو تم نے مرنا نہیں ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے. اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محبوب زندگی صرف ہے اللہ کے پاس، موت کا اختیار بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور آپ اپنے مشن میں لگے رہیں، آپ اہل مکہ کو دعوت حق دیتے رہیں. اگر یہ آپ کی جان کے درپے بھی ہیں تو آپ بالکل نڈر ہو کر کام کریں. زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی. اس آیت کے 2 پہلو ہیں کہ ایک آخرت ریئلائز کروائی جا رہی ہے اہل مکہ کو، اور دوسرا تسلی اور تشفی اور بہادری اور نڈر کیا جا رہا ہے اپنے حبیب کو کہ محبوب مشن میں لگے رہیں. زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ آپ کی زندگی کو دراز کرے گا اور آپ اپنے مشن کو مکمل کر پائیں گے. یہ 2 مفہوم ہے اس آیت کے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
قابل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بیماری ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کو قابو پانے کے لیے اپنے سارے حربے اپنائے۔ تو اللہ چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان بندوں کو میں نے کیسے چلانا ہے۔ اب کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں اس آیت سے پہلے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حالانکہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے آپ نے فلاں بیماری پہ قابو پانا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے، علاج بھی چلتا رہے گا لیکن پرہیز بھی چلے گی۔ ایسے ہی اللہ بھی فرما رہا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول، اگر آئیں تمہارے پاس رسول میسنجر اللہ کی طرف سے پیغام ربانی لے کر، منکم وہ ہوں گے بھی کہاں سے؟ تم ہی میں سے ہوں گے۔ اب یہ تصور اللہ فرما رہے ذہن سے نکال دو کہ تمہارے اوپر کسی فرشتے نے آنا تھا نبی بن کر، یا ایک ایسی اتھارٹی نے آنا تھا جس کو تمہاری عقلوں سے ماورا ہوتی، تم دیکھ نہ سکتے، تم چھو نہ سکتے، وہ ایک نبی اور رسول آتا تو پھر تو تم بات ہی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بات تم نے تب سمجھنی تھی جب رسول تم ہی میں سے ہوتا۔ تو ان کے یہ موقف کو بھی رد کر دیا گیا کہ اگر آئیں تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول، یقصونا، جو بیان کریں، قصہ یقص کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اسی سے نکلا ہے قصہ، کیونکہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم سٹوری کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ یقصونا، جو بیان کریں، علیکم، تم پر، یہ الا پراپوزیشن ہے اور کم آپ کا پروناؤن ہے، علیکم، تمہارے سامنے اگر وہ بیان کریں آیاتی، میری آیات کو، تو یہاں سے پہلا ہمیں انسانیت کے نام پیغام یہ ملا کہ کوئی نظام سیلف آرگنائزڈ اللہ کو قبول نہیں ہے سوائے اس پیغام کے جو اللہ خود اپنے نبیوں کے ہاتھ دے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک جملہ بڑی اہل اللہ نے یہ بات لکھی، انسانیت اگر فلاح پانا چاہتی ہے تو اس کو 1,24,000 انبیاء جو الہامی اور ڈیوائن پیغام لے کر آئے ہیں، ان کے نقش قدم اور ان کے اقوال و افعال کی تعبیر اور تعمیر کے پیچھے ہی ان کی فلاح ہے، ادروائز انسانیت فلاح نہیں پا سکتی، عیسائیت بھی نہیں پا سکتی، یہودیت بھی نہیں پا سکتی، کوئی جدید نظام بھی 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔ یہودیت کیوں انسانیت کے لیے مسئلہ بنی کھڑی ہے، عیسائیت کیوں مسئلہ بنی کھڑی ہے، بدھسٹ انسانوں کے لیے کیوں مسئلہ ہے، اور ہندو انسانوں کے، مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، انسانیت کے لیے کیوں مضر ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے پیغام سے دور ہیں، بدھسٹ انبیاء کے پیغام سے دور ہیں، ہندو انبیاء کے پیغام سے دور ہیں، اور عیسائی اور یہودی بھی انبیاء کے پیغام سے دور ہیں۔ آج کی عیسائیت کوئی مذہبی عیسائیت نہیں ہے، آج کی یہودیت کوئی مذہبی یہودیت نہیں ہے، ان کے اپنے تحریکیں ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں جو مٹیریلسٹک ہیں، صرف اور صرف، کوئی ان کا الہامی وجود اور الہام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تورات سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان کا انجیل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آج امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے چیلنج ہے کہ ڈیوائن پیغام، اللہ کا الہامی پیغام ہم نے بہت سارے انسانوں تک ابھی پہنچانا ہے۔ آپ کو آدھی انسانی آبادی 7.5 ارب میں سے تو ملحد نظر آتی ہے، عیسائی بھی ملحد ہیں، یہودی بھی ملحد ہیں، امت مسلمہ کا پڑھا لکھا طبقہ جو بالکل آج مادی تعلیم پڑھ چکا ہے، میں اگر معاف فرمائیں تو یہ بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ ایتھسٹ بنتا جا رہا ہے، وہ الحاد کی طرف جا رہا ہے، اس کا اللہ رسول کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا آج بہت بڑا فریضہ ہے ہر ایک مسلمان کا کہ وہ لوگوں تک اسلام کی شکل اور الہامی پیغام واضح الفاظ میں پہنچائے۔ تمہارے پاس رسول آئیں گے جو بیان کریں گے آیاتی، میری آیات، میرے احکامات۔ پتہ چلا اللہ کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں نہ انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے۔ فمن اتقا، فا کمن، پس من جو اتقا، ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی۔ دیکھیں اصلاح نماز پڑھنے سے، تقوی نماز پڑھنے سے، یہ سارے ٹولز ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ نماز مومن کی معراج اس لیے ہے کہ یہ انسانیت کی ایک نئی ونڈو ڈیولپ کرتی ہے۔ اللہ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، گویا کہ ایک بہت بڑی فریکوینسی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ جب تقوی آ جاتا ہے تو واصلہ، اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ چارج ہو کے جاتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے۔ تو اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلہ، اور جس نے اصلاح کر لی، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ اس دنیا میں انہیں کوئی غم ہے اور نہ انہیں مرنے کے بعد کوئی غم ہوگا۔ اور والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون،
قرآن کا ایک انداز میں بار بار عرض کرتا ہوں وہ ہے کمپیریٹیولی، کہ قرآن تقابلی جائزہ لیتا ہے. یہاں نیک بندوں کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ متصلی اللہ اپنے نافرمانوں کا ذکر بھی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نافرمان فرما برداروں کے ذکر کو پڑھیں گے تو فرما برداری کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں گے، اور فرما بردار جب اپنے ساتھ نافرمانوں کا تذکرہ پڑھیں گے تو پھر ان کے اندر شکر کی کیفیات ہوں گی. اللہ تو نے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا ہے، دوسرے میں نہیں کیا. بڑی آسان ہے، یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، واو کا معنی، اور الذین جو لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا اس سے، ان آیات سے، ان احکامات کے تکبر کیا اور کہا یہ کیا ہے، میں انسان ہوں، اچھا بھلا میں اپنی مرضی سے چلوں گا، مجھے اللہ کے احکامات جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے اس کے احکامات ماننے کی کیا ضرورت ہے. تو تکبر عزازیل اور ابلیس کو بھی لے بیٹھا تھا، جس کا ہم ایک واقعہ سورہ اعراف کی پہلی صورتوں میں پڑھا ہے. اور انسانیت اپنی راہ جب مار رہی ہے تو اس کی وجہ صرف تکبر ہے. آج جو ایک آئیڈیلزم کا دور آ گیا ہے، اور آج ایک انسانی فطرت کے اندر ایک جذبات پیدا ہو گئے ہیں کہ پڑھا لکھا بظاہر آدمی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. ایک سٹیٹس کو کی باتیں جس معاشرے میں ہوتی ہیں وہاں پھر غریب غریب، امیر امیر، اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ انسان انسانوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اس بیماری کو ڈائگنوز فرما رہا ہے کہ میری آیات کے ٹھکرانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ استکبروا کیا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو تکبر انسان کو بہت دور لے جاتا ہے. انہا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ وہ ہیں جو اصحاب النار ہیں، یہ آگ والے لوگ ہیں. اللہ ان کو آگ میں جلائے گا، اور کوئی 1 منٹ 2 منٹ یا کوئی 150 سال نہیں جلائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر یہ جلتے رہیں گے. تو یہ ایک ڈراوا ہے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا 2 باتیں اور، کہ کمپیریٹیولی اللہ جب چیزوں کا جائزہ لیتا ہے قرآن میں میرے اور آپ کے سامنے، تو یہ بھی کن صورتوں کی خصوصیت ہے؟ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے. مکی صورتوں میں آپ تقابلی انداز دیکھیں گے قرآن کا. 2 باتیں آج اور اپنے پلے باندھ لیں کہ جن میں مکی صورتوں کے اندر گفتگو کی جاتی ہے انسانوں کے اندر. تو یہ 36 نمبر آیت مبارکہ تک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد یہی انداز چل رہا ہے ابھی، جو کمپیریٹیولی ایک انداز ہے اور ڈیبیٹ کا انداز ہے، اور یہ کافی ساری آیات مبارکہ مزید آگے چلتا رہے گا. آخر پھر وہ آیت مبارکہ آئے گی جس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، وہاں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈیوائنلی مزاج اور الہامی مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے.